لاسٹ ایپیسوڈ۔ تقریباً 800 گز کے پلاٹ پر بنی ہوئی کوٹھی میں قدم رکھتے اسے ساحرہ یاد آ گئی۔ وہ اندر ہی اندر بڑبڑانے لگا، ساحرہ، افسوس تمہارے پاس صبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ورنہ آج تم۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا خود ہی رک گیا، پھر گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر طنزیہ لہجے میں بولنے لگا، صبر کر بھی لیتی تو کیا، اگر یہ شان و شوکت میرے پاس پہلے سے ہوتی پھر بھی تم بازاری ہی رہتی، کیونکہ اب مجھے اپنے علم پر زیادہ بھروسہ ہو گیا ہے۔ ہم قسمت کی لکیروں کو بھی جھٹلا نہیں سکتے، قسمت پر اثر انداز ہونے والے ستاروں کی چالیں کبھی بدل نہیں سکتے۔ ساس نے اسے چونکا دیا، اے بیٹا، یہ سب کیا تمہارا ہے؟ تم اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو؟ نہیں ماں جی، فی الحال یہ ہمارا نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم یہاں سے جائیں گے نا، کسی ایسی کوٹھی میں جائیں گے جو اپنی ہوگی، اسی طرح ہمارے بھی رئیسانہ ٹھاٹ باٹ ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے میرے ستارے میرے حق میں ہیں، بس آپ نماز پڑھ کر دعا کیجیے۔ اے بیٹا، میری دعا ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، جس طرح یہ سب کچھ ملا ہے اسی طرح اچانک تیری بیٹی بھی مل جائے گی۔ ویسے یہ قربان علی بہت ہی بھلا اور اثر و رسوخ والا لگتا ہے، اس سے بھی بول کر دیکھ، ممکن ہے یہی تیرے کام آ جائے۔ آپ حوصلہ رکھیں ماں جی، میں آج کل قربان صاحب سے ملاقات کروں گا تو ذکر چھیڑوں گا۔ مجھے بھی بیٹی سے ملنے کی بے چینی ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی اور کہاں ہوگی، شبیر اسے کہاں لیے مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ 2-3 دنوں تک وہ آرام کرتا رہا۔ چوتھے روز قربان علی تاج کا سیکرٹری چند فائلیں لے کر آیا۔ جیسے اس نے فائلز احمد شاہ کے سامنے میز پر رکھی، سائڈ ٹیبل پر رکھا فون بجنے لگا۔ ایک ملازم نے ریسیور اٹھایا اور پھر احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، سر، قربان صاحب لائن پر ہیں۔ اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ جی قربان صاحب، حکم کریں۔ احمد شاہ، یقیناً فائلیں تمہارے پاس پہنچ چکی ہوں گی۔ جی ابھی پہنچی ہیں۔ یہ تمام ممبرز کے قوائف نہیں ہیں، جو بھی ہیں انہیں دیکھ لو، باقی کی فائلیں میرا سیکرٹری کل پرسوں تک پہنچا دے گا۔ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ میں چند دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں پارٹی ممبران اور کچھ سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں ضروری ہیں۔ قربان صاحب، مجھے آپ سے ایک ذاتی مسئلے پر بھی بات کرنی ہے۔ میں اسلام آباد سے واپس آ کر بات کروں گا، فی الحال سیکرٹری جو کچھ سمجھائے گا سمجھ لو اسے۔ فون بند ہوا تو سیکرٹری نے بولنا شروع کر دیا، احمد شاہ، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم پر قربان صاحب کا ہاتھ آ گیا۔ تمہارے لیے میں جو کچھ لے کر آیا ہوں نا، وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ میرے تجسس کو مزید ہوا نہ دے جناب، جلدی سے بتائیں کیا خوشخبری ہے میرے لیے؟ یہ کوٹھی جس میں آپ اس وقت موجود ہیں نا، یہ تحفے کے طور پر قربان صاحب نے آپ کو دے دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ایک پجارو بھی دی ہے، لیکن اس کا استعمال آپ تمام ذائچے نکالنے کے بعد ہی کر سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو صرف اس گاڑی میں سفر کرنا ہوگا جس پر آپ کا محافظ خاص زمین خان کہے گا۔ پھر اس نے ایک بریف کیس کو کھولتے ہوئے کہا، اس میں 5 لاکھ روپے ہیں، یہ آپ کے دیگر اخراجات کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو مجھے فوراً فون کر دیجیے گا، حاضر ہو جائے گی۔ ویسے میں آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ آخر اتنی ساری عنایتیں؟ ارے صاحب، اب آپ معمولی نجومی نہیں رہے، بلکہ قربان علی تاج کے مشیر خاص کی حیثیت سے کام کریں گے۔ وہ آپ کے مشوروں کو اہمیت دیں گے، اس لیے۔ اس نے آنکھ بند کر کے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا لیا، دل ہی دل میں اتنا کچھ ایک دم سے ملنے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ احمد شاہ نے اس دن کے بعد سے راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا اپنا معمول بنا لیا۔ وہ ساری رات جاگ کر ان فائلوں میں سے ایک ایک ممبر کے قوائف نکال کر ان پر کام کرا تھا۔ وہ روزانہ ایک ممبر کے بارے میں معلومات حاصل کرتا اور تفصیلی رپورٹ تیار کر لیتا، پھر دوسرے ممبر کے قوائف لے کر بیٹھ جاتا۔ اس نے 7 دنوں میں 7 ممبروں کی وفاداریاں پرکھ لی تھیں اور سب کی وفاداریاں مشکوک تھیں۔ یہ بات صرف قربان علی تاج کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے حق میں بھی بہتر نہیں تھی۔ اس طرح اس کا مستقبل بھی متزلزل دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ قربان علی نے شہباز کی کامیابی دیکھتے ہوئے ذہن میں اس کے علم کو اس زاویے سے دیکھا تھا کہ وہ جس کا ذائچہ بناتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، حالانکہ یہ تقدیر پر منحصر ہے۔ 15 دن گزر گئے، لیکن قربان علی اسلام آباد سے واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس نے فون پر اس سے کوئی رابطہ کیا۔ سیکرٹری سے پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد سے انگلینڈ چلے گئے ہیں۔ انگلینڈ ہمارے ہاں کے سیاستدانوں کے لیے سازگار زمین ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے ہر مشکل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپس میں سیاسی لوگوں کی زیادہ ملاقاتیں بھی وہیں ہوتی ہیں جہاں وہ اپنے ملک کے عوام کی قسمتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ اس عرصے میں احمد نے مزید لوگوں کی وفاداریاں معلوم کر لیں۔ ان کے نتائج بھی حوصلہ افزا نہیں تھے۔ اسے یہ ٹھاٹ باٹ عارضی دکھائی دینے لگا۔ تحفے میں ملی ہوئی کوٹھی ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، لیکن یہ ایسا تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات اچانک قربان علی کا فون موصول ہوا۔ اس نے ایمرجنسی میں اسے اپنے محل پر بلایا۔ جب وہ ہال میں پہنچا تو قربان علی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ قربان صاحب، آپ کب آئے؟ بہت دل لگا دیے۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچانک مجھے صوبے کے چند ممبران نے اپنے یہاں بلایا تھا، لیکن مجھے تو پتہ چلا تھا کہ آپ انگلینڈ گئے ہوئے ہیں۔
وہاں بھی گیا تھا لیکن چوتھے دن لوٹ آیا تھا. خیر تو تھی نا؟ اس خرید و فروخت نے تو پریشان کر دیا مجھے. جو آزاد ممبران پچھلے الیکشن میں جیتنے کے بعد مخالفین کے ہاتھوں بک گئے تھے اب وہ ہماری طرف آنے کے لیے اپنی اپنی بولیاں لگا رہے ہیں. تو پھر دیر کس بات کی؟ خرید لیجیے انہیں. خریدنے سے پہلے تم سے مشورہ ضروری تھا. ان کی وفاداریوں کو پرکھنا ضروری تھا. اس لیے ان کے مکمل قوائف لے کر آیا ہوں. ہاتھوں کے نشانات نہیں مل سکے. کوئی بات نہیں، ذائچے سے بھی بہت سی سچائیاں سامنے آ جائیں گی. پہلی والی فائلوں پر کچھ کام کیا ہے؟ جی ہاں. کیا نتیجہ رہا؟ وہ جواب دینے سے پہلے سوچنے لگا. وقت کا تقاضا یہی تھا کہ اب تک کی اصل پوزیشن اس پر عیاں نہ کی جائے ورنہ اس کے اپنے مفادات کھٹائی میں پڑ سکتے تھے. بننے والی بات بگڑ سکتی تھی. اس نے ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے کہا، نتائج اگرچہ آپ کے حق میں نہیں ہیں تو مخالفت میں بھی نہیں جا رہے. ویسے ابھی آدھے سے زیادہ ممبران کی وفاداریاں معلوم کرنے کا کام رہ گیا. ٹھیک ہے، وہ کام ہوتا رہے گا، لیکن ایمرجنسی کے طور پر ان آزاد امیدواروں کے بارے میں معلوم کرو. ایک صوبے کی بات ہے، اس پار یا اس پار. جی بہتر. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. ارے ہاں، یاد آیا، تم کسی ذاتی مسئلے پر بھی بات کرنا چاہتے تھے. جی ہاں. پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی داستان تلاش قربان علی تاج کو سنا دی. آخر میں بولا، اگر آپ نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے میرا یہ کام کر دیا، میری بیٹی مجھ تک پہنچا دی، تو میں آپ کا کام زیادہ توجہ اور یکسوئی سے کر سکوں گا. قربان علی کچھ دیر سوچنے کے انداز میں اپنا ہاتھ رخسار پر رکھے بیٹھا رہا. پھر بولا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ہر ممکن کوشش کروں گا. اثر و رسوخ اور بے پناہ دولت رکھنے والے لوگ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن ان کا حامی بھر لینا ہی کمزور اور مجبور لوگوں کے لیے ذہنی سکون کا باعث بن جاتا ہے. احمد شاہ بھی واپس کوٹھی جانے کے لیے گاڑی میں آ کر بیٹھا تو سر کا بوجھ ہلکا سا محسوس کرنے لگا. اس لیے آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر بیٹھ گیا. وہ بیچ والی سیٹ پر تھا. پیچھے 2 گارڈز تھے. آگے ڈرائیور جمن کے ساتھ محافظ خاص زمین خان بیٹھا تھا. جیسے ہی گاڑی ایک سنسان سڑک پر مڑی ایک جھٹکے سے رک گئی. سامنے ایک پجاروں کا پچھلا دروازہ اژدہے کی طرح منہ کھولے ہوئے تھا. اس کے دائیں بائیں 2 مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے. ان کی کلاشنکوف کی نال ان کی گاڑی کی طرف اٹھی تھی. زمین خان اور ڈرائیور نے بیک وقت احمد شاہ کے پیچھے بیٹھے گارڈز کو آواز دی، تم دونوں دھیرے سے پچھلا دروازہ کھول کر اتر جاؤ. پھر احمد سے کہا، سر جیسے ہیڈ لائٹ آف کرنے کا حکم دوں آپ بھی ایک دم سے جھک جائیے گا. اس نے کہا لیکن پیچھے سے کوئی جواب نہ ملا. ڈرائیور نے عقب نما آئینے میں دیکھا تو آنکھیں جیسے سکتے میں رہ گئیں. احمد شاہ کے چہرے پر کرب تھا. پسینے سے شرابور دیدے اس طرح پھیلے تھے جیسے اب تب میں باہر آنے والے ہوں. اس کی دونوں کنپٹیوں پر محافظوں کی کلاشنکوف کی نالیں لگی ہوئی تھیں. پیچھے بیٹھے ایک محافظ نے کہا، جمن اگر شیشے میں دیکھ ہی لیا ہے تو اپنے ہتھیار کھڑکی سے باہر پھینک دے. کسی قسم کی ہوشیاری سے تیرے شاہ جی کی جان جا سکتی ہے اور تیرے قربان علی تاج صاحب کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. جمن نے اپنی کلاشنکوف کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے کہا، زمین خان یہ ہمارے تاج صاحب سے بہت بڑی بھول ہو گئی. انہیں دوسروں کی وفاداریاں پرکھنے سے پہلے اپنے محافظوں کی وفاداریاں معلوم کر لینی چاہیے تھی. پیچھے بیٹھے دوسرے گارڈ نے کہا، اب پچھتانے سے کیا ہوگا جب چڑیاں کھیت چگ گئی ہیں. سامنے کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے 2 آدمی بھاگتے ہوئے ان کی گاڑی کے قریب آئے. جلدی سے نیچے پڑی ہوئی کلاشنکوفیں اٹھائیں اور احمد شاہ کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولے، شاہ جی آپ نیچے اتریں. ہم بھی تو آپ کو مہمان بنا کر اپنی قسمت دیکھیں کیا خیر کہہ کیا رہی ہے. آپ دوسروں کو تو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. دیکھتے ہیں ہمیں آپ کے ذریعے کیا ملتا ہے. تم لوگ کون ہو؟ اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں یہیں تمہیں اتنی رقم دے سکتا ہوں جتنی. شاہ صاحب یہ ہماری مخالف پارٹی کے کتے لگتے ہیں. انہیں پیسے سے نہیں آپ سے غرض ہے. یہ اب آپ کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. محافظ خاص نے کہا. آنے والے میں سے دوسرے شخص نے کہا، جمن بھائی اچھا ہی ہے، آپ یہی سمجھتے اور دوسروں کو سمجھاتے رہیں. سیاست چیز ہی ایسی ہے. اب ہم چلتے ہیں. تم اخبارات میں مخالفین کے خلاف بیانات دیتے رہنا کہ انہوں نے اپنے بدماشوں کے ذریعے تمہارے شاہ جی کو اغوا کروا لیا ہے. پھر وہ قہقہے لگاتے ہوئے احمد شاہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے. گاڑی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی سپر ہائی وے پر پہنچ گئی. تیز رفتاری سے آگے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی. آگے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، شاہ صاحب آپ ریلیکس ہو جائیں. ہم لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ خیرخواہ ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بھی شاید بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے. وہ کیسے؟ ہم لوگوں کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. ہم لوگ جنگل کے جانور ہیں. ہوا خوری کے لیے شہر کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس لوٹ آتے ہیں. کہیں تم لوگ ڈاکو تو نہیں ہو؟ جی ہاں، ہم لوگ پڑھے لکھے ماڈرن ڈاکو ہیں. جب ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ہمیں ملازمتیں نہیں ملیں گی، چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لیے حکومت سے مدد حاصل نہیں ہوگی تو پھر آپ ہی بتا ہم کیا کریں گے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، تن پہننے کے لیے کپڑا مانگتا ہے.
سر اپنے اوپر چھت اور تحفظ کے لیے 4 دیواری مانگتا ہے. ہم بیکاری میں اپنے گھر والوں کو بھلا یہ سب چیزیں کیسے دے سکتے ہیں؟ تو کس طرح تم لوگ اپنا مقصد حاصل کر لو گے؟ کر لو گے کیا؟ کر رہے ہیں. خود جنگل کی زندگی اپنا لی ہے، لیکن شہر میں رہنے والوں کے لیے آسائشیں اور روٹی کے لیے رقم فراہم کر رہے ہیں. ہمارے گھر والوں کو یہی پتہ ہے کہ ہم باہر ممالک میں کام کر رہے ہیں. تو تم مجھ سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ کیا قربان علی سے تاوان لوگے یا اس کے مخالفین سے سودے بازی کرو گے؟ ہمارا ارادہ تو یہی تھا کہ جو 20-25 لاکھ روپے دے گا ہم آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن اب ہمارا ارادہ بدل گیا ہے. کیا مطلب؟ کیا تم مجھے؟ نہیں شاہ جی، آپ خوفزدہ مت ہو. آپ کے پاس تو ایسا علم ہے کہ آپ کو اغوا کرنے کے بعد بھی عیش و آرام سے رکھنے کی تاکید ہے. کاش ہم بھی ایسے کسی علم کے ماہر ہوتے. احمد شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ انسان بھی عجیب و غریب چیز ہے. جو چیز اس کے بس میں نہیں ہوتی اس کی خواہش کرتا ہے، اور جو ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا. اگر فائدہ اٹھانے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو الٹا نقصان پہنچتا ہے. گاڑی کچے راستے پر مڑ گئی، گھنے درختوں کے درمیان چلنے لگی. آگے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، آپ کا تجربہ ممکن ہے ٹھیک ہو، لیکن میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو سیاسی لوگوں کے لیے اغوا کرنا تھا، مگر اسلام آباد سے آتے ہوئے فلائٹ پر ایک دلال سے ملاقات ہو گئی. اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ خاتون اور 15-16 برس کی لڑکی بھی تھی. احمد کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی. اسے ایسا لگا کہ وہ شخص شبیر، ساحرہ اور آسیہ کے بارے میں بتا رہا ہے. اس شخص کا نام شبیر تو نہیں تھا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا. بھائی میں تو صرف اپنا کام کرتا ہوں، لوگوں کے نام سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا. اچھا تو اتنا بتا دو کہ اس لڑکی کے ہونٹوں کے نیچے تل تو نہیں تھا؟ ہمیں صرف دولت سے غرض ہے، کسی کی بہو بیٹیوں سے نہیں، اس لیے میں نے دیکھا نہیں. یوں بھی وہ بیچ والی 3 سیٹوں پر بیٹھے تھے، لڑکی سب سے آخری سیٹ پر تھی. میرے قریب وہ شخص تھا. تم اسلام آباد کیوں گئے تھے؟ یہ میرا نجی معاملہ ہے. اتفاق سے مجھے وہاں قربان علی تاج نظر آ گیا. کسی بھی جگہ اس کی موجودگی بے معنی نہیں ہوتی. میں نے اپنے خاص آدمیوں سے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ وہ چند خاص قسم کی فائلیں لے کر اسی روز اسلام آباد پہنچا تھا جو آپ تک پہنچانی تھی. آپ اسی وقت سے میرے لیے اہم ہو گئے تھے. پھر جب جہاز میں اس شخص نے مجھ سے آپ کے بارے میں ذکر کیا تو میں چونک گیا. اس نے کہا کہ وہ آپ کے مجھے 20 لاکھ روپے دلوا سکتا ہے. 20 لاکھ؟ تو کیا میں اتنے قیمتی ہو چکا ہوں؟ شاہ جی، آپ کی قیمت کیا ہے شاید آپ خود بھی نہیں جانتے. اسی وقت احمد شاہ کے ہاتھ کی مٹھی بند ہونے لگی. اس کے اندر سے وہی آواز آنے لگی، ہائے احمد شاہ، دیکھ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو، پڑھ اپنے ذائچے کو، کوئی انہونی تیری منتظر ہے. لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے ذہن کو جھٹک دیا. اب ہم جا کہاں رہے ہیں؟ چند میل کے بعد ایک کھلا میدان ہے، وہاں ایک چھوٹا ہوائی جہاز ہمارا منتظر ہے. میں آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر کے اپنی رقم لے کر چلا جاؤں گا. تقریباً گھنٹے بعد وہ جہاز کے پاس پہنچ گئے. وہ کھیت میں دوا اسپرے کرنے والا جہاز تھا. اس پر صرف 2 آدمی بیٹھے تھے. انہوں نے بریف کیس ڈاکوں کے حوالے کیا اور احمد شاہ کو لے کر پرواز کر گئے. جہاز جہاں اترا اس سے چند 100 گز کے فاصلے پر ایک بڑی سی حویلی تھی. حویلی تک پہنچنے کے لیے نزدیکی ایک 4 وہیل ڈاٹسن کھڑی تھی. وہاں کوئی بھی ہتھیاروں سے لیس نہیں تھا. یہاں تک کہ جنہوں نے اسے وہاں تک پہنچایا تھا وہ بھی خالی ہاتھ تھے. گاڑی کے ڈرائیور نے آگے بڑھ کر کہا، جناب شاہ جی چلیے، سائیں آپ کے منتظر ہیں. اسے سب کچھ خواب سے لگ رہا تھا. وہ حویلی پہنچا تو سائیں صادق حسین اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. یہاں پر اسے چند محافظ ہتھیار اٹھائے ہوئے دکھائی دیے. اسے دیکھتے سائیں نے کہا، بھلی کرے آئیو بابا، بڑی دیر کر دی. پھر اس نے ایک اپنے ملازم سے کہا، بابا شاہ صاحب کو ان کا کمرہ دکھاؤ. شاہ جی مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، آپ کو جس چیز کی تلاش ہے وہ بھی یہاں موجود ہے. اس نے چونک کر دیکھا. سائیں نے مزید کہا، بابا یہ آپ کے لیے سرپرائز ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آزادی کی زندگی گزاریں گے. ہمارے علاقے میں کوئی آپ پر ایک انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. اب آپ جا کر آرام کریں، پھر ملاقات ہوگی. احمد شاہ وہاں سے نکل کر ملازمہ کے ساتھ اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جو اس کے لیے تھا. اندر پہنچتے وہ حیران رہ گیا. واقعی اس کے لیے غیر یقینی بات تھی. اس کی بیوی ساحرہ وہاں پہلے سے موجود تھی. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. اتنے برسوں میں دونوں وہی تھے، مگر چہروں پر گزرے ہوئے وقت کے تماچے پڑتے گئے تھے. احمد شاہ کے حالات بدل گئے تھے، اس لیے پہلے بہت برے حالات کی مار کھانے کے باوجود اس میں تازگی تھی. ساحرہ کو جس حسن و شباب پر ناز تھا وہ بالکل مرجھا گیا تھا. وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی. اس نے جتنی دولت کمائی تھی اس سے زیادہ خون عیش قدوں کے بلڈ بینک میں دے دیا تھا. 15 برس کا عرصہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ عرصے میں بوڑھی سی لگ رہی تھی. اس نے ایک انہیلر کو منہ میں رکھ کر زور سے سانس کو اندر کھینچا، پھر انہیلر کو واپس پرس میں رکھ لیا. احمد نے کہا، تم ہمیشہ انہیلر رکھتی ہو اپنے ساتھ؟
اس کا مطلب ہے تمہیں سانس کی بیماری ہے. کبھی یہ دوا نہ ملی تو سانس نہیں لے پاؤ گی, مر جاؤ گی. وہ تھوڑی دیر تک گہری سانسیں لیتی رہی. اکیلی نہیں مروں گی, تمہیں ساتھ لے کر مروں گی, اسی لیے تمہیں یہاں بلایا. بیٹی کہاں ہے میری؟ کہاں کی بیٹی؟ کیا تم نے مجھ سے شادی کی تھی؟ کیا تمہارے پاس نکاح نامہ ہے؟ میرے پاس ہے کہ میں نے ایک رحمت الہی نامی شخص سے شادی کی تھی, اور وہی آسیہ کا باپ ہے. بکواس کریو تم. ہمارا نکاح حیدرآباد میں ہوا تھا. دنیا کے بیشتر گھرانوں میں نکاح نامے نہیں ہوتے, وہ گم ہو جاتے ہیں یا حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں. جب میں جیل میں گیا تو میرے بدن پہ صرف لباس تھا, نکاح نامہ تو گھر میں رہ گیا تھا. تم نے اسے یقیناً ضائع کر دیا, اسی لیے اتنی ڈٹائی سے میری بیٹی کے باپ کا نام بدل رہی ہو. آخر رحمت الہی ہے کون؟ ہے نہیں, تھا. آسیہ کو معلوم ہے کہ احمد شاہ نجومی نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا. احمد غصے سے لرز کے رہ گیا. اس نے آگے بڑھ کر ساحرہ کا گلا دبوچ لیا. جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے تو اسے دھوکہ دے کر سوتیلے باپ کے ساتھ بیٹی کو لے کر نکل لی, اور اب بیٹی کی نظروں میں تو نے مجھے قاتل بنا دیا. اس کے دیدے پھیل گئے. اور تو زندہ رہنا چاہتی ہے تو ابھی مجھے بیٹی کے پاس لے کے چل. میں تجھے زندگی بھی دوں گا اور منہ مانگی دولت بھی, مگر اسے سچ بول کہ میں باپ ہوں اس کا. وہ اسے جنون میں جھنجھوڑ رہا تھا اور بیٹی تک پہنچنے کے لیے اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کر رہا تھا. پھر اس نے جواب سننے کے لیے اسے ڈھیل دی تو وہ ڈھیلی ہو کر فرش پر گر پڑی. تب اسے یاد آیا کہ وہ سانس کی مریضہ ہے. اس نے جھک کر فرش پر اسے دیکھا تو اس کے پھیلے ہوئے دیدے ساکت ہو گئے. احمد نے اس کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کی تو پتہ چلا کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ڈنڈی پڑ گئی ہے. وہ ایک دم سے گھبرا گیا. جو سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا. بیٹی کو بتایا گیا تھا کہ وہ اس کے باپ کا قاتل ہے. یہ جھوٹ صحیح, مگر وہ اس کی ماں کا قاتل بن گیا تھا. اسے ساحرہ کی موت کا افسوس تھا, نہ اپنے گرفتار ہونے کا خوف. وہ اتنا اہم ہو گیا تھا کہ ماہر مشیروں اور ماہر نجومیوں کو اپنے ساتھ رکھنے والے سیاستداں اسے کبھی جیل نہ جانے دیتے. اس نے سہم کا دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں آسیہ آ کر نہ دیکھ لے. اس نے ساحرہ کی پھیلی ہوئی آنکھیں بند کر دی. اسے اٹھا کر پلنگ پر ڈالا اور پھر اس پر ایک کمبل بھی ڈال دیا تاکہ وہ گہری نیند سوتی دکھائی دے. اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی. بیٹی آئی ہے, میری بیٹی آئی ہے, باپ کے دل نے دھڑک کر کہا. وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا اور کھول دیا. باہر ایک گن مین کھڑا تھا. آپ کو سائیں نے بلایا ہے. احمد شاہ نے سر گھما کر پلنگ کی طرف دیکھا, پھر باہر آ کر دروازے کو بند کر کے اس کے ساتھ ہو لیا. حویلی کے اس کمرے میں پہنچا جہاں پر سائیں اس کا منتظر تھا. آؤ بابا بیٹھو, آپ تو علم کا سمندر ہو. مہاراج عمر ہے. سائیں آپ شرمندہ نہ کریں اور حکم کریں. بابا حکم کیا؟ میں نے تو آپ کو اپنا ہاتھ دکھانا ہے, اور وہ اسے کیا کہتے ہیں, ہاں ذائچہ بنوانا ہے. احمد شاہ نے دیکھا سینٹرل ٹیبل پر قلم اور کاغذات رکھے تھے. یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ ایک بہت بڑے وڈیرے نے اسے اسی مقصد کے لیے اغوا کرنے والے سے خریدا ہے. اس نے میز کے قریب ایک صوفے پر بیٹھ کر سائیں سے اس کا پورا نام, ماں کا نام, تاریخ پیدائش وغیرہ پوچھی. اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے سوالات کیے. کاغذ پر آڑی ترجی لکیریں کھینچتا گیا. پھر اس نے بڑی دیر تک اس کے دونوں ہاتھوں کی لکیریں دیکھی. اس کے بعد اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ بابا سیاست کا بڑا شوق ہے مجھے. میں بھی تو دیکھوں اسمبلی کیسی ہوتی ہے, اس کی سیٹ پر بیٹھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے. آپ کے ستارے کہتے ہیں کہ سیاست کا میدان آپ کے لیے موافق نہیں ہے. اس میدان میں آپ نقصان اٹھائیں گے. صادق حسین نے ایک زوردار قہقہہ لگایا. کہاں سے علم سیکھ کر آئے ہو بابا؟ آج کل سیاست صرف دولت سے ہوتی ہے, اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اسمبلی میں بھی پہنچتا ہے اور وزیر بھی بن جاتا ہے. سائیں دولت تو ملک کے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے لازمی ہے, لیکن سیاست میں حکمت عملی اور مقدر کی سکندری لازمی ہے, اور یہ دونوں باتیں آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں نہیں ہیں. سائیں ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا. یعنی میرے پاس عقل نہیں ہے, میں حکمت عملی نہیں جانتا؟ وہ پاؤں پٹک پٹک کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا. پھر بولا, ابے تو نجوم ہے یا گھسیارا؟ کہتا ہے میں مقدر کا سکندر نہیں ہوں. اگر نہیں ہوں تو میرے پاس کروڑوں روپے اور میلوں تک پھیلی ہوئی زمینیں کہاں سے آ گئی؟ جانتا ہے کہ حکمت عملی کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ ایک تیر سے 2 شکار کیے جائیں. اور میں بابا ایک تیر سے کئی شکار کرتا ہوں. میں نے ان ڈاکوں کو 20 لاکھ صرف تیرے نہیں دیے, تیری بیٹی کے لیے بھی دیے. احمد نے چونک کر سائیں صادق حسین کو دیکھا. دیکھتا کیا ہے, وہ بستر سجائے گی میرا, تو میرے ہاتھ کی لکیریں سنوارے گا, مگر کیا خاک سنوارے گا. جبکہ حکمت عملی تو خود نہیں سمجھتا. اسی ایک تیر سے یعنی 20 لاکھ سے میں نے مخالف پارٹی کے قربان علی تاج کو شکست دی ہے, تو جو اس سے چھین کر لے آیا ہوں.
وہ ٹہلنے کے انداز میں ذرا دور ہو گیا، پھر پلٹ کر بولا، تو میرے مطلب کا نجومی نہ صحیح، پر میں نقصان میں نہیں رہوں گا۔ پتہ نہیں تو جیلر شہباز کی طرح قربان علی کو بھی جیتنے والی کیسی چالیں بتانے والا تھا۔ اب نہیں بتائے گا اور قربان علی تیرا محتاج رہے گا۔ اسے کہتے ہیں سیاست۔ تو میرے کسی کام نہیں آئے گا نا؟ نہ صحیح، پر تیری بیٹی کام آتی رہے گی، اسے بھی سیاست ہی کہتے ہیں۔ اور تو الو کا پٹھا کہتا ہے کہ مجھے سیاست نہیں آتی، میں اس میدان میں نقصان اٹھاؤں گا۔ احمد شاہ نے بیٹی کے معاملے میں جنونی ہو کر بیوی کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ سائیں پر بھی حملہ کر سکتا تھا، مگر اس نے تحمل سے پوچھا، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آسیہ میری بیٹی ہے؟ شبیر محمد اور ساحرہ نے بتایا۔ کیوں، کیا وہ تیری بیٹی نہیں ہے؟ اگر شبیر اور ساحرہ میرے روبرو کہہ دیں کہ وہ میری بیٹی ہے تو پھر بیٹی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہی بات ہے سائیں، یہی سیاست ہے۔ آپ شبیر کو بلائیں۔ ہمارا سودا طے ہوتے وقت اس نے کہا تھا کہ تم اس کے جانی دشمن ہو، اس لیے وہ مجھ سے 2 لاکھ لے کر ماں بیٹی کو یہاں چھوڑ کر کراچی چلا گیا ہے۔ اسی لیے چلا گیا ہے کہ مجھ سے سامنا ہوگا تو سچائی کھل جائے گی۔ آپ کی لکیر کہتی کہ آپ سیاست نہیں جانتے۔ یقین نہ ہو تو آسیہ کے اسکول والوں سے دریافت کریں، وہاں اس کے باپ کا نام رحمت الہی درج ہے۔ سائیں ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، سچ کڑوا ہوتا ہے، حلق سے نہیں اترتا۔ پھر بھی میری کوئی اور غلطی بتاؤ۔ میں جیلر شہباز اور 2 مزید امیدواروں کو مشورہ دینے والا تھا کہ وہ قربان علی کی حمایت نہ کریں۔ وہ ان تینوں کے ووٹوں کی اکثریت حاصل کر کے اپنی حکومت بنا لے گا، بعد میں ان تینوں کو کوئی وزارت دینے سے انکار کر دے گا۔ مگر آپ نے مجھے اغوا کرا کے غلطی کی ہے۔ ایک تو آپ کے 20 لاکھ گئے، دوسرے قربان علی ان کے ووٹوں سے آپ حضرات پر حاوی ہوگا۔ تو تم فون کے ذریعے ان تینوں امیدواروں کو قربان علی کی حمایت سے روک سکتے ہو۔ ایک نجومی اپنی باتوں سے متاثر کرنے کے لیے اگلے کے سامنے بیٹھ کر زائچہ بناتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر لکیریں دیکھتا ہے تو سامنے والا متاثر ہوتا ہے اور اس کی باتوں سے قائل ہو جاتا ہے۔ میں فون کے ذریعے انہیں قائل کرنا چاہوں گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ مجھے گن پوائنٹ پر رکھ کر انہیں گمراہ کرنے والی باتیں بولنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ واقعی ایسا سوچ سکتے ہیں۔ ارے بابا، میں نے تمہیں اغوا کر کے بڑی غلطی کر دی۔ یہ میرا ہاتھ دیکھو اور بتاؤ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ غلطی کا توڑ ہو سکتا ہے، اگر آپ نیکی کریں تو میں نیکی ضرور کروں گا۔ آسیہ کم سن ہے، 15 برس کی ہے، آپ اسے بیٹی بنا لیں۔ اسے بیٹی بنانے سے سیاسی غلطی کا توڑ کیسے ہوگا؟ ہاتھ کی لکیریں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، آپ سمجھ نہیں پائیں گے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تینوں آزاد امیدوار 1 ہفتے کے اندر آپ سے دوستی کرنے آئیں گے۔ میں انہیں کیسے قائل کروں گا یہ کل صبح بتاؤں گا۔ سائیں نے خوش ہو کر اس کے پاس آ کر شرمندگی سے کہا، میں نے غصے میں آپ کی بے عزتی کی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بلکہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر 1 ہفتے کے اندر اندر ان تینوں کو ہمارا حمایتی بنا دو گے آپ، تو میں آسیہ کو میری نظروں سے نہیں دیکھوں گا اور اسے بیٹی بنا لوں گا۔ احمد نے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے اجازت دیں، میں 1 ہفتے کے اندر آپ سے اپنی علمی صلاحیت بنوا لوں گا۔ وہ رخصت ہو کر پھر اسی کمرے میں آیا جہاں پلنگ پر ساحرہ کی لاش پڑی تھی۔ اس ماں کو مر ہی جانا چاہیے تھا جو بیٹی کا یہاں سودا کر چکی تھی۔ اب بیٹی کو راہ راست پر لانے کا مسئلہ تھا جو مشکل نہیں تھا۔ وہ شہباز کے ذریعے مزید 2 کیا 4 حمایتی سائی کے لیے لا سکتا تھا۔ اس نے باتھ روم میں جا کر غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور پھر جا نماز بچھا کر نماز شکرانہ ادا کرنے لگا۔ اس نے عبادت کے دوران جانے انجانے گناہوں اور چھوٹی بڑی خطاؤں کی معافی مانگی۔ اتحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے وقت آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اے غفور الرحیم، میری بیٹی آسیہ کو صراط مستقیم پر لیا۔ دشمنوں نے اس کے دل و دماغ میں زہر بھر دیا ہے۔ اب وہ مجھے اپنے باپ کا قاتل سمجھ کر نفرت کرتی رہے گی، مجھے کبھی اپنا باپ تسلیم نہیں کرے گی۔ اس لیے میں نے اس معصوم پر ایک باپ کا سایہ رکھنے کے لیے راہ نکالی ہے۔ میرے مالک، میرے معبود، مجھے میرے ارادوں میں کامیاب کر۔ میں سائیں کے کام آؤں اور وہ آسیہ کو اپنی بیٹی بنا کر اسے خوشحالی اور نیک نامی دیتا رہے۔ اس نے دعا مانگتے وقت آنکھیں کھول دی، نظریں سیدھے ہاتھ کی لکیروں پر گئیں۔ وہ کبھی اپنا ہاتھ نہیں دیکھتا تھا، دیکھتے ہی لرز گیا۔ وہ لکیریں کہہ رہی تھیں، موت اس کے بالکل قریب ہے، ٹھیک اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ پیچھے سے ایک سریلی مگر کڑکتی ہوئی آواز آئی، اے احمد شاہ، چور، بدماشا قاتل بھی نمازیں پڑھتے ہیں، شاید خدا انہیں معاف کر دیتا ہو، مگر میں اپنے باپ کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تیری سزا موت ہے، صرف موت۔ ابھی باپ کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی، لیکن گولیوں کی آوازوں کے ساتھ باپ کا جسم گولیوں سے چھلنی ہوتا چلا گیا۔ وہ جانماز پر سجدے کے انداز میں جھکا، پھر چاروں شانے چت ہو گیا۔ اسے اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ وہ اس کی صورت دیکھتا۔ اس سے پہلے اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔
اس کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔